وقت میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ صوبائی سطح پہ غمشدہ اضلاع جن کو اس سے پہلے ایجنسیاں کہا جاتا تھا اور فاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریشن ایریا، ان کے حقوق کے لیے 29 اگست کو انشاءاللہ العزیز مرکز اسلامی پشاور میں ہم خیبر پختونخوا کی سطح پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جناب شاہ فیصل آفریدی صاحب جو اس تحریک کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور ان کے میرے بائیں ہاتھ میں سلطان اکبر صاحب جو خیبر ضلع کے جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے قبل مارچ کے مہینے میں رمضان سے پہلے ہم نے حقوق اور امن مارچ کے نام سے قبائل میں یہ غمشدہ اضلاع میں ایک تحریک چلائی تھی۔ باجوڑ سے خیبر تک جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اس امن اور حقوق مارچ کی قیادت کی۔ اس کے بعد پھر اورنگزئی اور کرم ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں اس تحریک کے ساتھ رہا، اور جنوبی وزیرستان میں عبدالواسع صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اس میں شریک ہوئے، اور پھر جنوبی وزیرستان سے واپسی پر خیبر ایجنسی میں خیبر ضلع میں جناب سراج الحق صاحب نے اس میں پھر ایک بار شرکت کی، اور یہ بھی قبائل کے حقوق کے لیے بھی اور غمشدہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پہ بھی ایک آواز اٹھانی مقصود تھی، اور بھرپور ہم نے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد 29 مئی کو مرکز اسلامی پشاور میں ہم نے غمشدہ اضلاع کے تمام سیاسی جماعتوں کے ضلعی ذمہ داران کو مدعو کیا، اور الحمدللہ اس میں بھرپور شرکت رہی، اور صحافی برادری بھی اس میں موجود رہی، اور اس میں بھی ہم نے آواز اٹھائی، اور اس کانفرنس میں اس بات کا پہ اتفاق کیا گیا، تمام شرکاء نے بالاتفاق یہ بات کہی، اس رائے کا اظہار کیا کہ ہم ضلعی ذمہ داران ہیں سیاسی جماعتوں کے، صوبائی سطح کی تنظیموں کو مدعو ہونا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی سطح پہ غمشدہ اضلاع کے حقوق کے لیے ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جانی چاہیے، اور اسی آواز پہ ہم اس وقت یہ عمل درآمد کرا رہے ہیں کہ 29 اگست کو انشاءاللہ مرکز اسلامی پشاور میں غمشدہ اضلاع کے حقوق کے لیے خیبر پختونخوا کے سیاسی جماعتوں پہ مشتمل کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ اس میں امن و امان کی صورتحال تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور قبائل میں یہ مسئلہ شدید تر ہے۔ امن کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبائل کے ساتھ جو وعدے کیے گئے رہے ہیں۔ 2017 میں 25ویں آئینی ترمیم پاس کرتے وقت اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا بجٹ کا 3% یہ قبائلی اضلاع کو دیا جائے گا، لیکن 2017 سے آج 2023 تک ان 5 سالوں میں اس میں ان غمشدہ اضلاع کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہر سال 10 ارب روپیہ اور 10 سالوں تک یعنی 100 ارب روپیہ یہ غمشدہ اضلاع میں اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اور باقی ملک کے ساتھ ایک ہی سطح پہ ترقیاتی حیثیت سے لحاظ سے لانے کے لیے یہ سرمایہ صرف ہوگا۔ اس میں سے بھی اب تک 50 ارب روپیہ صرف ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ قبائل کی یا غمشدہ اضلاع کی نمائندگی ہے 25ویں آئینی ترمیم سے پہلے، اور یہ آج تک یعنی 25ویں آئینی ترمیم کے اس حصے پہ آنے والے انتخاب میں عمل درآمد ہوگا۔ اب تک قبائل قومی اسمبلی میں
قبائل کی نمائندگی 12 تھی، 12 قومی اسمبلی کے ممبران قبائل کی نمائندگی یا ضمشدہ اضلاع کی نمائندگی کرتے رہے۔ یہ 25ویں آئینی ترمیم میں 2017 میں 12 سے گھٹا کر 6 کر دی گئی، اور چونکہ ان اضلاع کو صوبے میں ضم کیا گیا اس لیے صوبائی اسمبلی میں ان کو نمائندگی دی گئی۔ یہ نمائندگی سارے ضم شدہ اضلاع پہ مشتمل 16 صوبائی اسمبلی کے ممبران کی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوئی، جس میں یہ نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر 6 سے بڑھا کر پھر 12 کر دی گئی، اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی 16 سے بڑھا کر 24 کر دی گئی۔ لیکن یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بالاتفاق پاس ہونے کے باوجود سینٹ سے پاس نہیں ہو سکا، اس لیے آئینی ترمیم ختم ہو گیا۔ ہم یہ آواز بھی اٹھائیں گے، پہلے بھی اٹھائی ہی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ قبائل کو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بھرپور نمائندگی دی جائے۔ 6 قومی اسمبلی کے ممبران سے بڑھا کر 12 اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 16 سے بڑھا کر 24 کر دی جائے۔ قبائل کے ان حقوق کی بنیاد پہ ہم اس تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ضمشدہ اضلاع کے ضلعی نمائندگان نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور اب صوبائی تنظیموں کو ہم دعوت بھی دے رہے ہیں، باقاعدہ ان کو دعوت پہنچائیں گے بھی، اور آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے بھی اپنی یہ آواز لانا چاہتے ہیں کہ ان ضمشدہ اضلاع کے وہ حقوق جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کو تسلیم کیا جا چکا ہے، جو مسلمہ ہیں، ان حقوق کو ان تک پہنچایا جائے۔ اور یہ انضمام پہ بہت اعتراضات ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ انضمام ہوا۔ اس میں بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی، لیکن حقوق جب ان کو نہیں مل رہے تو سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سوالیہ نشان بن رہے ہیں کہ انضمام کا کیا قبائل کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر نقصان ہوا بھی ہے تو اس کو فائدے میں تبدیل کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قبائل کو یہ حقوق، ضمشدہ اضلاع کو یہ حقوق دیے جائیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے سوالات کے لیے میں سر یہ فرمائیے گا پروفیسر صاحب کہ اس میں مرکز میں سے بھی کوئی سیاسی لیڈران آنے کی توقع ہے جماعت کے یا پختون بینڈ کی جو سیاسی؟ یعنی ہمارے صوبے کے جو کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کی مرکزی قیادت بھی ہمارے صوبے سے تعلق رکھتی ہے، تو ہم ان کو بھی دعوت دیں گے۔ باقی انحصار ان پہ ہے کہ وہ ہماری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہم سیاسی جماعتوں کے صوبائی ذمہ داران کا کل جماعتی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ابھی مردم شماری ہوئی ہے اور منظور بھی ہوئی ہے، اس میں عموماً اتفاق ہے اور خصوصاً قبائلی اضلاع ان کی آبادی بہت کم ظاہر کی گئی ہے، تو اس حوالے سے پاکستانی کا کیا رول ہوگا، یا اس کو چیلنج کریں گے، یا اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اس پہ تو ہم مشورہ کریں گے۔ یعنی آپ کا سوال بڑا جینوین ہے، اور اس مردم شماری پہ پاس ہونے سے پہلے بھی ہم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے رولز میں کہ جو افراد غالباً 6 سال سے جو فرد اپنے اس میں موجود نہیں ہے اس کو مردم شماری میں شمار نہیں کیا گیا ہے، اگرچہ ووٹ اس کا موجود ہے۔ اس طریقے سے پورے صوبے سے بالعموم اور قبائل، یہ ضمشدہ اضلاع قبائلی اضلاع سے بالخصوص بہت بڑی تعداد ہے، بیرون ملک بھی اور بیرون صوبہ بھی، کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور ان کو شمار نہیں کیا گیا۔ 6 مہینے سے زیادہ جس کو اپنے گھر سے باہر جس کو گزرے ہیں ان کو شمار نہیں کیا گیا ہے۔ یہ غیر آئینی ہے اور حق تلفی ہے
اور اسی بنیاد پہ پھر باقی حقوق جو ہے اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں. تو اس پہ آپ کا جو سوال ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، یعنی اعتراض تو ہم نے پہلے بھی اٹھایا ہے، یہ مطالبہ تو ہم کر چکے ہیں کہ اس کو درست کیا جائے، اور درست نہیں کیا گیا اس میں مزید سوچیں کہ ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے شماری کے فوراً بعد جو عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ حلقوں کا وہ ڈیمارکیشن اور کہوں گے، اور جو قبائلی عوام ہے وہ 6 مہینوں سے بھی زیادہ سے دوسرے علاقوں میں ہو رہے ہیں، مطلب وہ دوسرے علاقوں میں حساب ہو گئے شمالی کے مطابق، اور وہ ان کا اپنے آبائی علاقوں میں. جی بالکل یہ تضاد ہے، اور اس پہ اسی لیے ہم نے آواز اٹھایا ہے، اور یہ بے انصافی ہے، اس کو یہ ظلم ہے، سری ظلم اور بے انصافی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اس کے ازالے کے لیے ہم سوچیں گے کیا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. جی ابراہیم صاحب ایکسکیوز می، یک کے بعد دیگرے 2 دھماکے ہو چکے ہیں قبائل میں نا، خودکش دھماکے. اس کے بعد سے جو عوام ہے قبائلی اس میں کافی اشتعال پایا جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں کہ ان کے اشتعال، ان کے مزاج میں اشتعال کی کمی لے کر آئیں؟ اس کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں؟ یعنی ہم تو ان کو یہ تلقین کریں گے کہ ہم پرامن رہیں. امن لانے کے لیے ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جس کے نتیجے میں بدامنی لانے والوں کو کوئی موقع ہاتھ آ جائے. ہم امن لانے کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اور بہت سارے سوالات ہیں امن کے حوالے سے، تو بہت ساری باتیں ہیں جس کے زیادہ تر کچھ مطالبات اس میں آدھے اس طرح ہے کہ ان کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے. ابھی قومی اسمبلی موجود نہیں ہے نگران کو، تو اس حوالے سے آپ مطالبات کو کریں گے، لیکن اس پہ عمل درآمد یعنی اس میں صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. باقی ان کے حقوق ہیں، ان کو مالیات NFC ایوارڈ فیڈرل ڈویزیبل پول کا 3%، اور اسی طرح 10 سالوں میں 100 ارب روپیہ. 100 ارب ایک سال میں، 1000 ارب روپیہ 10 سالوں میں. اس میں کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. پولیس فورس کے وعدے ہوئے ہیں ان سے، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اکثر اقدامات وہ ہیں جو انتظامی احکامات سے جن پہ عمل درآمد ممکن ہے، اور اس کے لیے کسی آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں.